السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BA BSc ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اینڈ سائنس، مطالعہ پاکستان۔ باب 10 تحفظ نسواں۔ خواتین پر تشدد ایک عالمی مسئلہ ہے جس کا سامنا دنیا بھر کی لڑکیاں اور خواتین کر رہی ہیں۔ اس تشدد کی کئی قسمیں ہیں جن میں گھریلو بدسلوکی، غیرت کی بنا پر قتل، جہیز کو بنیاد بنا کر تشدد، نومولود بیٹیوں کا قتل، کم عمری میں شادی، جبری شادی اور تیزاب پھینک کر چہرہ مسخ کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ خواتین پر تشدد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواتین مرد کی نسبت کم تر سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک مہذب معاشرے میں مرد و خواتین کو مساوی حقوق دیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں تمام شعبہ ہائے زندگی میں آزادانہ کردار ادا کرتے ہیں اور گھر کے اندر اور باہر برابری کی سطح پر اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ گویا مہذب معاشرہ قائم کرنے کے لیے صنفی مساوات کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ مردانہ برتری کے منفی رجحانات، ٹاکسک میسکولینٹی۔ مردانہ برتری کے منفی رجحانات میں عام طور پر مردوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ خواتین کو اپنے مردانہ پن یا مردانگی سے روشناس کریں۔ سماج میں مردانہ برتری کے مروجہ منفی انداز کا تقاضا ہے کہ وہ خواتین کو اپنے رویے سے بالا تر ہونے کا احساس دلا کر جارحانہ انداز کے رعب و دبدبے سے نظم و ضبط میں لائیں۔ مردوں کے اس برتر انداز کا نہ صرف مرد حضرات کھلے عام اظہار کرتے ہیں بلکہ خواتین بھی اس عمل میں برابر شامل ہیں۔ منفی برتری کے معاشرتی اعتقادات کی بنا پر خواتین بھی یقین کرنے لگتی ہیں کہ مردوں کو نہ صرف تشدد کے ذریعے خواتین کو قابو میں رکھنا چاہیے بلکہ وہ رقم اور جائیداد کی ملکیت کی بنا پر بھی خواتین کو قابو میں رکھنے پر قادر ہیں۔ اظہار مردانگی کے یہ رجحانات مرد و خواتین اور تنوع پر مبنی معاشروں کے لیے نہایت مضر اثرات رکھتے ہیں۔ پدرسری یا مرد کے اعلیٰ و ارفع ہونے کا فوقیتی نظام، پیٹریارچی۔ مردانہ برتری کے اعتقادات پر مبنی نظام میں مرد کی فوقیت اور عورت کی کم تر حیثیت کو اجاگر کیا جاتا ہے اور خواتین کو اپنے کم تر درجے کا پختہ یقین دلانے کے لیے تشدد کیا جاتا ہے۔ نتیجے میں خواتین کے لیے مواقع اور احاطہ کار اس طرح محدود کر دیا جاتا ہے کہ وہ سماجی، معاشی یا ذہنی طور پر ترقی نہیں کر سکتی۔ مردانہ برتری کی ان ناروا اقدار میں خواتین کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے پر پابندی، حصول تعلیم کی راہ میں رکاوٹ، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ملازمت کے حصول سے منع کرنا اور اپنی خواہش کے بغیر کم عمری میں شادی کرنا جیسے مثالیں شامل ہیں۔ اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اسلام سب کے لیے مساوات کا درس دیتا ہے۔ 1400 سال قبل اسلام نے انقلابی نوعیت کے حقوق عطا کیے جس کے تحت خواتین وراثت کی حقدار بن سکتی ہیں، وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اپنی مرضی سے شریک حیات کا انتخاب کر سکتی ہیں، اپنی عزت و وقار کے تحفظ کا حق رکھتی ہیں، حتیٰ کہ خاوند سے علیحدگی خلا کا حق بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ پاکستان کو غیرت کی بنا پر قتل جیسے مسائل کا سامنا ہے جن کا بیشتر شکار خواتین ہی ہوتی ہیں، تاہم کچھ مردوں کو بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عموماً خواتین کے قتل کا ذمہ دار کوئی مرد رشتہ دار ہی ہوتا ہے جس کی وجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ مقتولہ نے خاندان کی عزت کو پامال کیا۔ مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس امر کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں قتل سے منع کیا گیا ہے اور اللہ کی نگاہ میں یہ بدترین فعل ہے۔ یہ خیال کہ ایک انسان کی عزت کسی دوسرے انسان کے اعمال سے وابستہ ہے غلط ہے، حتیٰ کہ یہ گمان کرنا بھی غلط ہے کہ کسی انسان کی عزت دوسرے انسان کے قتل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ خواتین کے کام کرنے کا حق۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ خواتین کو گھر کی چار دیواری تک محدود رہنا چاہیے، مگر اس کے برعکس اسلام انہیں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیے گئے خصائص میں سے ایک کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، جن میں سے ایک بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقد میں آئیں، بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتی، ریوڑ چراتی اور کھیتوں کو پانی دیا کرتی تھیں کیونکہ ان کے والد ضعیف ہونے کی وجہ سے خود بھیڑوں کی دیکھ بھال نہ کر سکتے تھے۔ سورہ 28 آیت نمبر 23۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طلاق یافتہ خاتون کو اپنے باغ میں جانے اور زندگی کے روزمرہ اخراجات پورے کرنے کے لیے خود پھل لانے کی اجازت دی تھی۔ حضرت ام عطیہ سے مروی ہے۔ مروی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو دوران جہاد سامان خورد و نوش کی فراہمی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی اجازت دی تھی۔ ایک اور مثال حضرت شفاء بنت عبداللہ کی ہے جو اسلام قبول کرنے والے اولین گروہ میں سے تھیں۔ ان کا شمار مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور وہ طب کی ماہر تھیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر نے انہیں مدینہ کے بازار کے امور کا نگران مقرر فرمایا تاکہ وہ وہاں آنے والے مرد و خواتین کی کاروباری خرید و فروخت پر نگاہ رکھیں۔
پاکستان کی خواتین۔ ہر معاشرے میں خواتین کا کردار نہایت اہم رہا ہے۔ بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی خواتین نے نہایت اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی قوم اس وقت تک ترقی کے شاندار منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ ہم مقامی روایات کے ستم گزیدہ ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری کے اندر قیدیوں کی طرح مقید رہیں۔ دنیا بھر میں کہیں بھی اتنی ناگفتہ بے حالت نہیں ہے جس طرح ہماری خواتین رہ رہی ہیں۔ خواتین کی کامیابیوں اور خدمات کی کئی مثالیں پاکستان کی تاریخ سے دی جا سکتی ہیں۔ مثلاً محترمہ فاطمہ جناح حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ محمد علی جناح کی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سیاسی کارکن بھی تھیں۔ قائد اعظم کی رحلت کے بعد اور ان لوگوں کی مخالفت کے باوجود جو سیاست میں خواتین کے کردار کے شدید مخالف تھے، وہ بہادری کے ساتھ میدان سیاست میں رہیں اور صدارتی انتخابات میں حصہ لیا۔ مزید برآں پاکستان دنیا بھر میں پہلا اسلامی ملک ہے جس میں ایک خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ پاکستانی خواتین کی جدوجہد اور حوصلے کی ایک اور روشن مثال عالمی سکواش کھلاڑی ماریا تور پا کے وزیر ہیں۔ ایک جوان لڑکی جس نے کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے لڑکے کا بھیس اختیار کیا۔ جس وقت یہ راز افشا ہوا تو اسے ڈرایا دھمکایا گیا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود سکواش کھیلنے کے لیے پرعزم رہی۔ آج وہ پاکستان میں سکواش کی اعلیٰ ترین کھلاڑی ہے اور کئی عالمی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کا شرف حاصل کر چکی ہیں۔ اسی طرح مریم مختار جنہوں نے پاکستان کی واحد جنگی ہواباز خاتون بن کر فرائض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ 20 سالہ پاکستانی فٹ بالر شہلا بلوچ جو کہ حال ہی میں ایک کار حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئیں، ان کا نام بھی ایسی خواتین میں شامل ہے جنہوں نے خواتین کی سربلندی اور کھیلوں سمیت تمام شعبہ زندگی میں قابل فخر کام سر انجام دے کر نام روشن کیا۔ گھریلو کاموں میں خواتین کی کارکردگی کو بھی سراہا نہیں جاتا۔ ملکی معیشت کو استحکام دینے اور خاندان کی مالی معاونت کے لیے خواتین نے زراعت، صحت، تعلیم اور صنعت وغیرہ کے شعبوں میں نہایت محنت سے خدمات سر انجام دی ہیں۔ خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات۔ پنجاب گورنمنٹس ایفرٹس ٹو ایڈریس وائلنس اگینسٹ وومن۔ حکومت پنجاب نے خواتین کے خلاف تشدد کے معاملے سے نمٹنے کے لیے کئی قوانین بنائے۔ 2010 میں صوبائی اسمبلی پنجاب خواتین کے کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے سے بچاؤ اور سزا دلوانے کا ایک قانون منظور کیا۔ دوسرے قوانین جیسے کہ پنجاب مسلم فیملی کے قوانین ترمیمی قوانین 2015 اور پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 نکاح خواہ حضرات پر لاگو کرتا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے نکاح نامے کے کالم کو مکمل پر کریں۔ یہ ان لوگوں پر سزا کا عرصہ اور جرمانہ کی رقم بھی بڑھاتا ہے جو 16 سال کی کم عمر لڑکی سے شادی کرتے ہیں یا 18 سال سے کم عمر کے لڑکے کی شادی کرتے ہیں۔ مزید برآں دولہا اور دلہن کی مرضی سے نکاح نامے کو بھرنا بھی ضروری قرار دیا گیا۔ ابھی حال ہی میں حکومت پنجاب نے 2016 میں خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے ان کی حفاظت قانون متعارف کروایا ہے جو خواتین کے کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے کو کم کرے گا۔ خواتین کو کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے خلاف حفاظت کا قانون 2010 پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ 2010 کام کی جگہ پر خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف 2010 میں قانون سازی کی گئی تاکہ کام کی جگہ پر خواتین کی جنسی طور پر ہراساں کرنے کے عمل میں کمی لائی جائے جو ملازمت پیشہ خواتین کے لیے عام رکاوٹ ہے۔ ہراساں کرنے کے واقعات پہلے رسوائی کی وجہ سے درج نہیں کرائے جاتے تھے، اگرچہ پنجاب میں کام کرنے والی جگہ پر خواتین کو ہراساں کرنے کی شکایت پورے پنجاب میں محتسب کے پاس جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ شکایات ٹیکس فری ہیلپ لائن 1043 پر لکھوائی جا سکتی ہیں یا تحریری طور پر محتسب کو جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 پنجاب میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2015 پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 میں پاس ہوا تھا تاکہ 16 سال سے کم عمر لڑکی اور 18 سال سے کم عمر لڑکے کی شادی کرنے والا یا اس میں شامل ہونے والوں کے لیے سزاؤں میں اضافہ کیا جا سکے۔ اس قانون کے تحت کوئی بھی جو 18 سالہ لڑکے اور 16 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کی مذہبی رسومات سر انجام دے گا اسے 6 ماہ تک قید اور 50,000 جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہی سزا نکاح خواہ اور کم عمر دولہا اور دلہن کے والدین پر بھی لاگو ہوگی۔ تحفظ نسواں ایکٹ 2016 دی پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ ایکٹ 2016 قانون 24 فروری 2016 کو پاس کیا گیا اور اس کا مقصد خواتین کو مختلف جرائم بشمول جرم کی ترغیب، گھریلو بدسلوکی، جذباتی بدسلوکی، معاشی بدسلوکی، تعقب اور سائبر کرائم سے تحفظ دینا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا قانون ہے جسے نافذ کرنے کا اپنا طریقہ کار
ہے۔ اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ لا اینڈ آرڈر نے تشکیل دیا۔ اس وقت حکومت پنجاب کے تمام اضلاع میں متاثرہ خواتین کو طبی امداد اور انصاف کی فراہمی کے لیے انسداد تشدد مراکز برائے کیے جا رہے ہیں۔ مفت ٹیلی ویژن ہیلپ لائن اور پناہ گاہ قائم کیے جائیں گے۔ اس وقت پنجاب کے تمام اضلاع میں پہلے سے موجود دارالامان اور مفت ہیلپ لائن خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کو درج رکھیں، عارضی طور پر پناہ گاہ مہیا کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اگر وہ اپنے گھروں میں غیر محفوظ ہیں۔ ہیلپ لائن پنجاب کمیشن اور ان کا مقام PCSW کے لیے ہے اور کسی بھی لینڈ لائن یا موبائل فون سے 1043 ملا کر رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہیلپ لائن ادارہ خاتون کو کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے کے اہل ہیں۔ پنجاب پولیس نے بھی جرائم کے مؤثر اندراج کے لیے ایک ہیلپ لائن ہے۔ اس ہیلپ لائن تک رسائی 8787 کو SMS کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں قانون 2016 درج ذیل عدالتی احکامات کے ذریعے خواتین کو معاونت مہیا کرتا ہے۔ عبوری حکم: شکایت کے کسی بھی مرحلے میں عدالت اگر ضروری خیال کرے تو ایک عبوری حکم جاری کر سکتی ہے۔ اگر عدالت مطمئن ہوتی ہے کہ شکایت ظاہر کرتی ہے کہ ملزم نے تشدد کیا ہے یا تشدد کا مرتکب ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو متاثرہ کے تحریری بیان پر عدالت میں پیش کیے گئے کسی دوسرے ثبوت کی بنیاد پر ایک عارضی عبوری حکم نامہ جاری کر سکتی ہے۔ حفاظتی حکم نامہ پروٹیکشن آرڈر: متاثرہ خواتین اپنے مجرموں سے تحفظ کے لیے ایک حفاظتی حکم نامہ حاصل کر سکتی ہیں۔ تحفظاتی احکامات کے ذریعے عدالت مجرمین کو متاثرہ خواتین سے ایک فاصلے تک رہنے کے احکامات دے سکتی ہے۔ حفاظتی حکم پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے مجرموں کو GPS ٹریکنگ بریسلٹ صرف سنجیدہ واقعات کے لیے ہوں گے، یعنی جہاں مجرم کی جان کے لیے شدید خطرہ ظاہر کرتا ہے۔ متاثرہ عورت کی سلامتی اور عزت کے لیے مجرم ان GPS ٹریکنگ بریسلٹ کو اتارنے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اگر مجرم GPS ٹریکنگ بریسلٹ کو اتار دیتا ہے تو مرکز انسداد تشدد برائے خواتین کو خود کار طریقے سے اطلاع مل جائے گی اور اس کے نتیجے میں مجرم کو مزید 6 ماہ سے 1 سال تک اضافی قید ہو سکتی ہے۔ اگر عورت کی جان، عزت و وقار اور مزید تشدد کا خطرہ لاحق ہو تو مجرم کو گھر سے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ سکونتی حکم نامہ ریزیڈنس آرڈر: گھریلو تشدد کے واقعات میں عدالت ایک سکونتی حکم نامہ منظور کر سکتی ہے جس کے تحت متاثرہ خاتون کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ عدالت یہ بھی حکم جاری کر سکتی ہے کہ متاثرہ عورت کو اپنے گھر میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ متاثرہ عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے تو اسے آرام، تحفظ اور آبادکاری کے مقصد کے لیے دارالامان بھیجا جا سکتا ہے۔ جب متاثرہ عورت کو جانی خطرے کے سبب جبراً گھر چھوڑنا پڑے یا مجبور کرنے یا اسے گھر سے باہر نکال دیا جائے تو عدالت کے رشتہ داروں کو اس کے لیے متبادل رہائش گاہ کا بندوبست کرنے یا متاثرہ عورت کو کرایہ ادا کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ مالی حکم مانیٹری آرڈر: مالی حکم کے ذریعے عدالت مجرم کو متاثرہ عورت کے مقدمے پر ہونے والے اخراجات اور نقصانات کو پورا کرنے کے لیے اخراجات ادا کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ عدالت مجرم کو یہ بھی ہدایت کر سکتی ہے کہ متاثرہ عورت کے روزگار اور طبی اخراجات جو اس کی بدسلوکی کی وجہ سے ہوئے، ان اخراجات کی تلافی کا حکم دے سکتی ہے۔ عدالت مجرم کو متاثرہ عورت اور اس کے بچوں کے خرچے کا معقول بندوبست کرنے کی ہدایت کر سکتی ہے۔ ریاست اور معاشرہ دونوں کو خواتین کے خلاف تشدد کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس معاملے کے حوالے سے خاموشی اور بدنامی پر بحث کی جانی چاہیے، متاثرین کو امداد مہیا کرنی چاہیے اور ان جرم کی رپورٹ حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ سوالات درج ذیل کے مفصل جوابات دیں۔ اسلام نے کون سے مختلف حقوق خواتین کو دیے ہیں؟ عزت کے نام پر قتل اور خواتین کے کام کرنے کے حق کے بارے میں اسلامی حیثیت کا جائزہ لیں اور قرآن و حدیث سے متعلقہ مثالیں پیش کریں۔ عدالتی احکامات کے بارے میں تفصیل سے لکھیں جو خواتین پر تشدد سے بچاؤ کے لیے 2016 کے پنجاب کے قانون کے تحت خواتین کو معاونت مہیا کرتے ہیں۔